ایک ہی بات لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ما سوائے اللہ کی ذات ہے۔ انسان کسی اور کی بندگی کے محتاج نہیں ہے۔ تو انسان کا چھوٹا ہے بڑا ہے، کالا ہے گورا ہے، اس کا ایک ہی الہ ہے، کسی اور کی بندگی اس پہ لازم نہیں ہے، کسی اور کی غلامی لازم نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول کی غلامی لازم ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جو دنیا کو بچا سکتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے یہ بات میں نے اس لیے کی، اس وقت آزاد کشمیر بالخصوص اور پاکستان کہ ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں، ایک غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سندھ کا نام نہیں، کے پی کا نام نہیں، کسی دھرتی کا نام نہیں، پاکستان تو ایک نظریے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نظریے کے ساتھ وابستگی ہے، اور اس نظریے کی وابستگی کے علاوہ بقا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا غزہ میں کیا تھا، دو قومی نظریہ نہیں تھا، کیوں معصوموں کو مار رہے ہیں؟ اس میں بھارت بھی شامل ہو جاتا ہے، اسرائیل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ الکفر ملت واحد، سارے کفار ایک ملت واحد بن کے مار رہے ہیں، اور کس کو مار رہے ہیں؟ صرف ان کو کہ جو مسلمان ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ صرف برِ صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں یہ روز اول سے روز آخر تک رہنا ہے۔ تو دو قومی نظریہ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہمارا دشمن ہمیں منحرف کرنا چاہتا ہے، کہ جس سے آزاد کشمیر پاکستان مختلف ناموں پہ غلط فہمی پیدا کر کے، کمزوریاں اپنی جگہ ہوں گی، پاکستان کی بھی ہوں گی، لوگوں کو بھی ہوں، غلطیاں ہوں گی، لیکن جس نظریے سے ہماری کمٹمنٹ ہے اس نظریے سے انصاف نہیں ہو سکتا، کمزوریاں ہر جگہ۔ تو ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے اس نظریے کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد پر۔ ہمیں سارے نظریات کی قدر ہے، ہم کسی کی نظریے کی جو ہے وہ اس کو کم نہیں سکتے، اس کے اپنا حق ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق تاریخ جو بتا رہی ہے کل کی بھی اور آئندہ جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، تو ایک اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہو کے مضبوط پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ مجھ سے پہلے گردیش صاحب نے باتیں کر دی کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر مختلف والوں سے تقسیم کی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہی وہ شوگر کوٹڈ زہر ہے جس سے امت مسلمہ کو تقسیم کیا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد اور خلافت عثمانیہ کے بعد، کسی کو خود مختاری کے نام پر، کسی کو کس نام پر، کہیں مذہبی منافرت کے نام پر، فرقوں کے نام پر، اور یہی دشمن کا واحد ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو تقسیم کر کے اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اس سے بالا تر رہنا ہے، ان تفرقہ بازیوں سے، ان نفرتوں سے، نفرتوں کو مٹانا ہے۔ ہم نے ملت واحدہ بننا ہے۔ اگر ہم نے ملت واحدہ جس دن بن گئے تو دشمن خود یہ بھیک سے، التجاؤں سے کوئی حقوق نہیں دے گا، حقوق طاقت سے ملتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات کی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے، میں کہتا فیلڈ مارشل نہیں، پاکستانی قوم نے صرف اللہ کی ایک آیت پہ تسلسل سے عمل کیا، جو اللہ کی آیت سورہ انعام ہے کہ تم اپنا سامان حرب تیار۔ پاکستان نے سیاسی، فوجی، عسکری سارے اختلافات رہے، لیکن اس تیاری میں انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کی وجہ سے نصرت دی، اور اتنی بڑی طاقت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہی وہ واحد راستہ ہے کہ اب بھی ہم اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت کے ساتھ اگر ہم جہاد کے لیے تیار رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے قطر میں حملہ کیا اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جس دن پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تو دوسرے دن اس نے کہا میں قطر سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے اور یہ طاقت بن گئے تو ہماری بچاؤ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں حقوق کے نام پر، کہیں فرقوں کے نام پر، کہیں کسی خود مختاری کے نام پر، لیکن ہمیں تاریخ سبق سیکھ کے اسے بالا تر ہونا ہے۔ میں ساتھ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تاریخ آزادی کے حوالے سے بہت سی غلطیاں میں پیدا کی جاتی ہیں، کچھ ہو بھی جاتی ہیں،
اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں ظفیر ناز صاحب جس طرح انہوں نے فورم بنایا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے. لیکن اس فورم سے ہم تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو عسکری اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ مل بیٹھ کے ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے شکوک و بات ختم ہو. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کہیں اس نے کہا یہ کام کرو، دوسرے نے کہا روک دو، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بالکل واضح پالیسی مرتب کریں، اس پالیسی کو اپنائیں اور ایک قومی پالیسی بنائیں اور اس کو ڈسکس کریں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے مطمئن کر کے. یہ نہیں کہ کہیں کوئی فیصلہ کر دیں اور کسی کو معلوم نہ ہو. اس سے نہیں، ایسے نہیں. بے گناہ لوگوں کو مت مروائیں، وسائل کو مت ضائع کرائیں. ایک مربوط اور قابل عمل زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی مرتب کی جائے. اس میں سیاسی جماعتوں کو، عسکری، یہاں کی مقبوضہ کشمیر کی تنظیمیں، پاکستان کو، قومی اداروں کو، سب کو شامل کر کے. اور قومی ادارے ہماری ریاست کی جان ہے. ہم سب ایک امت ہے. ریاستیں پوری یکجہتی سے بنتی ہیں اور ادارے سارے، مسلح افواج ہوں، ایجنسیاں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ساری اس کا حصہ ہے. سب ملیں گے، سب ایک پیج پہ آئیں گے تو منزل ملے گی. ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. ہم سب کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے ایک دوسرے کا بازو بننا ہوگا، ایک دوسرے کا معاون بننا ہوگا. ہمیں حریف نہیں حلیف بننا ہوگا. اور آئین نے جو دائرہ کار متعین کیا ہوا ہے اس کے اندر رہ کے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی. اگر ہم اس پہ آ گئے تو ہماری منزل بہت قریب آ جائے گی. اور ساتھ ہی ان لوگ جو تفرقہ بازی چاہتے ہیں، جو اداروں کے خلاف نفرت چاہتے ہیں، کسی طور قابل قدر نہیں نہ ہو. نفرت نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. درست طریقے سے دلیل کے ساتھ نشاندہی کر کے اصلاح کیجیے. نفرتیں، حقارتیں، دوریاں مت پیدا کیجیے. اس سیاست نے جو نفرت کی سیاست ہے اس نے تباہی مچائی. آج میڈیا ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست ادارے دیکھتے ہیں تو مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے میں. یہ روش بہت غلط ہے، قابل مذمت ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کو تبدیل کیجیے، عزت کی طرف آئیے، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیے، ایک دوسرے کو بہتری کی طرف لائیے. یہ ذلت کی اور یہ اس قسم کی سوشل میڈیا پہ بے خودگی جسے دیکھ کے شرم آتی ہے، انسانیت شرم آتی ہے، جس سے باز آ جانا چاہیے. جو بھی اس میں ملوث ہے ان سب کو نہ وہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی اچھائی کما رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں. یہ بہت بری بات ہے. اچھائی کی طرف آئیں، اپنی صلاحیتوں کو اچھی باتوں میں صرف کریں، اصلاح کی طرف صرف کریں تاکہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں. اسی طرح میں آزاد کشمیر میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ عرصے سے ہمارا سیاسی نظام بالکل منہدم ہو چکا ہے. کوئی سیاسی ڈسپلن نہیں. رات کو ایک آدمی سوتا ہے، ایک پارٹی کا چیف آرگنائزر ہوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے وہ ہے ہی نہیں، کسی دوسری پارٹی میں ہے، پرسوں تیسری میں ہے. یہ اسمبلی ہماری کے ممبران قابل احترام ہیں لیکن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکے، قطعاً نہیں نبھا سکے. ہم کہیں گے اب بھی آپ میدان میں خدا رکھ، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو جائے. یہ چند دن کی ڈنڈی اور جھنڈی کے لیے آپ سارے نظام کو کیوں تہوالا کر رہے ہیں؟ سارے نظام ڈسپلن، سیاسی جماعت میں کوئی ڈسپلن نہیں، پارٹی کوئی، وزیر اعظم کوئی بن رہا ہے، امیدوار کوئی بن رہا ہے. کیا مذاق ہے؟ اس مذاق کی تباہی کر دیجیے. اس مذاق سے اٹھیے، باہر اوپر آئیے، ایک سیاسی نظم و ضبط قائم کیجیے. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. آزاد کشمیر بڑی اہمیت کی عمل، یہ بیس کیمپ ہے، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہاں کے لوگوں کے حوالے سے بھی، مقبوضہ کشمیر تاریخ کے حوالے سے بھی اور پاکستانی ملت کے حوالے سے بھی. اس لیے ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذرا چھوٹی سوچوں سے اوپر لانا چاہیے. ہمیں اپنے چھوٹے مفادات سے نکل کے اوپر آنا چاہیے اور قومی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 دن آپ منسٹر رہے پھر آپ پیدل ہو جائیں گے. اس کے بجائے عزت کے ساتھ اگر آپ ایم ایل اے رہیں گے تو بہتر ہے، اس سے بہتر کہ آپ اس طرح سارے نظام کو ہم معروف نظام ہے اس کو منظم کیا جائے، مضبوط کیا جائے نظریات کی بنیاد پر، نہ کہ مفادات کی بنیاد پر. اور آئندہ جو الیکشن ہے اس میں بھی ہم عوام سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اقتدار آپ نظریات کے حوالے سے
اپنا انتخاب کیجیے وقتی اور چھوٹے مفادات کی اور گروہی اور برادری زون اور علاقائی ان سے بالا تر ہو کے ایک قومی ایجنڈا کے ساتھ آپ کام کیجیے. میں زبیر رحمان آف صاحب کو یہ ناز لکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں ساتھ نار لکھیں کہ جب بھی ملے ان کے اندر ایک آگ میں نے دیکھی جذبے کی تو ناز میں یہ نار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوم کی خدمت کے لیے تاریخ آزادی کے لیے اس جذبے سے نوازے. اور آج کے دن پھر ہم نہ صرف کشمیر بلکہ بھارت کے اندر مختلف ریاستوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں ان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. اور بالخصوص بھارت میں جو ہندوتوا مودی کی دور میں جس طرح اس کو فروغ ملا ہے اور جہاں صرف گائے کے لیے انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے, یہ بدترین اس صدی کی جو حکومت ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہم پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جہاں جہاں بھی خلاف ورزی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. ساری ریاستوں سے ہم کہتے ہیں کہ ریاستوں کی ماں جیسی ساری ریاستوں کو یہ ماڈل اپنانا چاہیے اور اپنے عوام کے ساتھ انسانوں کے ساتھ جو انسانی حقوق ہیں وہ پورے مکمل میں دینا چاہیے. اسی میں انسانیت کی بقا ہے. ورنہ تاریخ دعا ہے وہ حکمران میں گزرا تھا جو کہتا تھا میرا مخالف پیدا ہی نہ ہو, اس کو پیدا ہی نہ ہونے دو, لیکن وہ مٹ گیا تو انسان باقی رہے.